تمہارے باپ کا یہ بلوچستان نہیں، یہ بلوچستان پاکستان ہے۔ آپ لائیں نا اپنے غنڈوں کو سڑکوں پر لائیں، سریاب میں انہیں یہ بی ایل اے کا جھنڈا تما کر آپ آزادی کی جشن منوائیں، ہم دیکھیں گے پھر یہاں سے کون جائے گا زندہ صحیح سلامت۔ 14 اگست کو انشاءاللہ پورے بلوچستان میں جشن کا سما ہوگا، ہر طرف لوگ اپنے سینوں کو تان کر پاکستان کا جھنڈا زیب تن کریں گے اور پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کریں گے۔ آرمی پبلک اسکول خضدار کے معصوم بچے وہاں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ان پر عملہ آور ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور مختلف قسم کے سوشل میڈیا پر جو بے بنیاد دعوے اور پروپیگنڈا ہوتے ہیں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ میں 11 اگست کے حوالے سے جو بیانیاں آ رہے ہیں اس کا بھی آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جائزہ لیں گے، کیونکہ ایسے حالات میں جہاں پہ سوشل میڈیا گمراہ کرنے کے حوالے سے اطلاعات جو پھیلاتا ہے وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سر عدنان سلیم بلوچ، تو انہیں ویلکم کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، سر ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا۔ سر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ فتنۃ الہندوستان سے منسلک لوگ جو ہیں وہ 11 اگست کے حوالے سے بلوچ عوام کو جو ہے منسوب کر کے کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میڈم سب سے پہلے میرا سوال فتنہ الہندوستان کی دہشت گردوں سے یہ ہے کہ یہ کس بلوچستان کی بات کرتے ہیں؟ 11 اگست کے حوالے سے یہ بلوچستانی عوام کو یا بلوچستان کی کس تاریخ کو یہ منسلک کر کے دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اس بلوچستان کی بات کر رہے ہیں جس کا 1947 سے پہلے وجود ہی نہیں تھا۔ آپ کس منہ سے اس بلوچستان کی بات کر رہے ہیں جس کو وجود میں لانے والا بھی میرا پاک وطن پاکستان ہے؟ آپ اس بلوچستان کے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا نام تک تجویز میرے پاک وطن پاکستان نے کیا۔ آپ اس بلوچستان کے دعوے دار بن رہے ہیں جس کو معرض وجود میں لانے کا کردار میرے پاکستان نے ادا کیا، جس کو دنیا کے نقشے پر آج ایک نقشہ بھی میرے اسی ریاست نے، اسی ملک میں دینے دیا۔ آپ اس بلوچستان کی بات کر رہے ہیں۔ آپ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ آپ تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ کے ہندوستانی مہرے آپ کو جس بھی طرف لگا دیتے ہیں آپ لگ جاتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح اسی طرف۔ صحیح بات ہے۔ آپ مجھے تاریخ کا بتائیں، یہ بلوچستان کیا معرض وجود میں تھا 1947 سے پہلے؟ نہیں، یہاں 4 ریاستیں تھیں۔ ریاست کلات سب سے بڑا ریاست، ریاست مکران، ریاست خاران، ریاست لسبیلا، اور دیگر علاقوں میں انگریزوں کی حکومت تھی، قیادت تھی، اور وہ آکوپائڈ برٹش ایریا تھا۔ جب 1947 میں، جولائی 1947 میں وہاں ریفرینڈم آیا تو مور دین دا میجورٹی 99.78% وہاں کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ پھر بھی آپ آ کر بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ پھر ہم 17 مارچ 1948 کی یاد آپ کو دلاتے ہیں جب مکران کی ریاست نے، خاران کی ریاست نے، لسبیلا کی ریاست نے اعلان پاکستان کو تسلیم کیا اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنا الحاق کیا۔ پھر ہم آپ کو 27 مارچ 1948 بھی یاد دلاتے ہیں جب تمہارے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا گیا۔ خان افقلات میر احمد یار خان احمد زئی نے جب معاہدے پر دستخط کر کے بلوچستان کی وجود میں پائے جانے والی سب سے بڑی ریاست خان افقلات نے اپنی ریاست کلات کو پاکستان کے ساتھ انہوں نے جوڑا، اور وہاں کی اس وقت کی اسمبلی نے، کلات کی اسمبلی نے میجورٹی سے اس چیز کو تسلیم بھی کیا، منظور بھی کیا۔ تو پھر آج آپ گھر کس بلوچستان کی بات کرتے ہیں؟ وہ بلوچستان جو خان افقلات نے ہمیں بنا کر دیا، وہ بلوچستان جو ہمارے آباء اجداد نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر محرز وجود میں وہ لائے، آج آپ کس منہ سے اس بلوچستان کی بات کر رہے ہیں؟ میڈیار خان آج کل میڈم بہت زیادہ سوشل میڈیا پر میڈیار بلوچ اچل رہے ہیں نا، ان دہشت گردوں کے پیروکار کو، اس ڈمی کریکٹر کو میرا یہ اعلان چیلنج ہے کہ آپ نے 11 اگست کو آزادی منانا ہے نا، آپ آ جائے بلوچستان میں منائیں، آپ اپنے دہشت گردوں کو ساتھ لائیں۔ آپ کے 2% کے دہشت گردوں میں اتنی ہمت و طاقت نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے۔ آپ کا جو بی ایل اے کا وہ جھنڈا ہے میڈم، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ لے کر یہ سڑکوں پر آ جائیں۔ آپ لائیں نا اپنے غنڈوں کو سڑکوں پر لائیں، سریاب میں انہیں یہ بی ایل اے کا جھنڈا تما کر آپ آزادی کی جشن منوائیں، ہم دیکھیں گے پھر یہاں سے کون جائے گا زندہ صحیح سلامت۔ آپ بارہا اس ریاست کو للکار رہے ہیں،
ہم پاکستان کے ساتھ آزادی منائیں گے. ہم پاکستانی ہیں, ہم بلوچستانی ہیں, ہم پاکستان کی وجود پر یقین رکھتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے پیرنٹس نے, ہماری گرینڈ فادرز نے, ہماری گرینڈ پیرنٹس نے پاکستان کی سالمیت, ترقی, خوشحالی اور اسے معرض وجود میں لانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ کوئی کیک نہیں ہے جسے تم کاٹ کر لے جاؤ گے. تمہارے باپ کا یہ بلوچستان نہیں ہے, یہ بلوچستان پاکستان کا ہے. آپ نے اگر 11 اگست منانا ہے, آپ اپنے دہشت گردوں کے ساتھ جہنم میں منائیں گے انشاءاللہ. میڈم یہ کبھی بلوچستان میں نہیں منا سکیں گے یہ اپنا 11 اگست. 14 اگست کو انشاءاللہ پورے بلوچستان میں جشن کا سما ہوگا. ہر طرف لوگ اپنے سینوں کو تان کر پاکستان کا جھنڈا زیب تن کریں گے اور پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کریں گے. یہ میر یار بلوچ کے باپ کی بلوچستان نہیں ہے, یہ مارنگ لانگو کے باپ کا بلوچستان نہیں ہے, یہ پاکستان کا بلوچستان ہے. یہ قانونی طور پر, آئینی طور پر, پاکستان کے آئین کے مطابق, انٹرنیشنل لاز کے مطابق یہ پاکستان کا صوبہ ہے اور تا قیامت رہے گا. میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر سکے. بلائیں اپنے باپ کو, اپنے پیروکاروں کو بلائیں جو بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا پر جشن آزادی منا رہے ہیں 11 اگست کو. ہم تو انہی بلوچستان کے سڑکوں پر سینہ تان کر بہادری کے ساتھ اپنے جھنڈے کو, سبز حلالی پرچم کو زیب تن کر کے جشن آزادی منا رہے ہیں. اس کو حب الوطنی کہتے ہیں. اسے اپنی ریاست کے ساتھ, اپنے قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, ملک کی وجود کے ساتھ حب الوطنی اور محبت کا درس کہتے ہیں. تم جیسے بگوڑوں کو کیا پتا کہ ملک کیا ہوتا ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, خاندان کیا ہوتا ہے, اقوام کیا ہوتا ہے. تم لوگوں نے اگر جشن آزادی منانی ہے میر یار بلوچ, تو آ جاؤ بلوچستان میں منا لو. ہم ویلکم کریں گے آپ کا. سوشل میڈیا پر یہ آپ کی آزادیاں ہمیشہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور تم لوگ ناکام ہوتے رہو گے, کیونکہ ناکامی تمہاری مقدر ہے. انشاءاللہ ایسے ہوگا. سر تو جو مطلب فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں, ان کے پاس جدید ترین اسلحہ موجود ہے, اس پر آواز کیوں نہیں اٹھتا؟ دیکھیں میڈم, جدید ترین اسلحہ فتنہ علی ہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس ہونا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. اگر ہم سری لنکا کی طرف دیکھیں, وہاں تامل ٹائگرز کی کیا, میں سمجھتا ہوں ان کی کیا ایک ماضی ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا, ریاست نے کیسے سری لنکا میں انہیں کچل کے رکھ دیا. اگر ہم چچن باغی کی بات کریں, آج روس کا حصہ ہے چچنیا, وہاں بھی بہت سے باغی لوگ روس کی مخالفت کرتے تھے, وہاں روس کی وجود سے انکار کرتے تھے. کیا کامیابی ان کی مقدر بنی؟ کبھی بھی نہیں بنی. آج اگر BLA کے دہشت گرد ہندوستان کے پیسوں میں سے چند ایک M4 لاتے ہیں یا کوئی رائفلز لاتے ہیں یا اپنے بیچ میں ملے ہوئے کچھ ڈرونز لاتے ہیں, کیا وہ پاکستان پر آزادی حاصل کر سکیں گے, پاکستان سے دور ہو سکیں گے, بلوچستان کو الگ کر سکیں گے؟ یہ ان کی خام خیالی ہے. لیکن آج بلوچ معاشرے میں الحمدللہ ان کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے. آپ کون سے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ آپ جس M4 کے ساتھ آ کر بلوچستان کے اسکولوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں, آپ جن اپنے ڈرونز کے ذریعے بلوچستان کے مدارسوں کو جلا رہے ہیں, آپ انہیں ہمارے حقوق کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ ہماری سڑکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہماری سڑکوں کو آپ توڑ رہے ہیں. کون سے آزادی کی جنگ ہے, کون سے حقوق کی جنگ ہے؟ اگر آپ نے بلوچستان میں حقوق کی جنگ لڑنی ہے, آپ نے بلوچستان کے لوگوں کی بہتری کی جنگ لڑنی ہے, جو اربوں کی فنڈنگ تمہیں ہو رہی ہے, کروڑوں کی مد میں تمہیں فنڈنگ ہو رہی ہے, وہ یہاں کے لوگوں کی تعلیم پر آپ لگا لیں, یہاں کے لوگوں کے صحت و روزگار پر آپ لگا لیں, یہاں کے بچوں کے فلاح و بہبود پر وہ پیسہ لگا لیں. ایک طرف آپ بہتری کے فلاح و بہبود کے دعوے دار بنے ہوئے بیٹھے ہیں, دوسرے طرف آپ معصوم شہریوں کو جو کوئٹہ سے کراچی اپنے علاج و معالجے کے لیے سفر کرتے ہیں, آپ انہیں شہید کر دیتے ہیں. آرمی پبلک اسکول خوزدار کے معصوم بچے وہاں جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, آپ ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. آپ بلوچستان کی معصوم بیٹیوں کو, جو قائد اعظم یونیورسٹی کی, جو بلوچستان یونیورسٹی کی طالبات ہیں, آپ ان کو اغوا کر دیتے ہیں. پھر کون سے آزادی کی آپ جنگ لڑ رہے ہیں؟ آپ کون سے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے؟ آج میں فتنہ علی ہندوستان کے دہشت گردوں کے اس پلیٹ فارم سے میڈم واضح الفاظ میں کہوں گا کہ ہم آزاد ہیں, ہمارے حقوق ہمیں مل رہے ہیں, ہم تعلیم یافتہ ہیں, ہمیں تعلیم مل رہا ہے, ہمیں اسکالرشپس مل رہے ہیں, ہماری سڑکیں بن رہی ہیں, ہمارے ڈیمز بن رہے ہیں, اور افواج پاکستان ان تمام خدمات میں اپنی بہت بڑی کردار ادا کر رہی ہے. ہمیں نہیں چاہیے فتنہ علی ہندوستان کی سرپرستی, اور کبھی بھی ہمیں انہیں انشاءاللہ یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آ کر ہمارے صوبے میں دندناتے پھریں, ہمارے ریاست کو متنازع بنائیں,
بنائیں, ہماری افواج کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. ہم کبھی بھی انشاءاللہ ان کو اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ان ہندوستان کے مہروں کی حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے. انشاءاللہ یہ اپنے اینڈلرز کے ساتھ, اپنے فیسیلیٹیٹرز کے ساتھ ناکام ہوں گے. ناکامی اور رسوائی کا مقدر ہوگی. جس طرح تامل ٹائگرز کے ساتھ ہوا, جس طرح سے چچن باغی کے ساتھ ہوا, بالکل اسی طرح سے انشاءاللہ ہندوستان بلوچستان میں ناکام ہوگی. ہندوستان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی. ہندوستان کو یہ اپنی انویسٹمنٹ جو آج وہ یہاں دہشت گردی پر کر رہی ہے, یہ اپنے ممبئی کے وہاں واش رومز پر, پبلک ٹوائلٹس پر لگا دینی چاہیے, کہ وہاں کی خواتین کو یہاں تک کہ ٹوائلٹ جیسی ایک بیسک فیسلٹی مہیا نہیں کر پا رہی مودی کی حکومت. یہ سارا اپنا پیسہ وہاں پر اپنے ٹرانسپورٹیشن سسٹم پر لگائے. جو دہلی ٹو ممبئی لوگ ٹرینز کے اوپر بیٹھ کر جاتے ہیں, وہ اسی لیے کیونکہ وہاں کی ریاست اپنا سارا انویسٹمنٹ اس پورے خطے میں دہشت گردی کے لیے کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں گجرات کی کسائی جو وہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بلوچستان کی آلات کو مانیٹر کر رہے ہیں, بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. سر آپ نے میر یار کے بارے میں پہلے بتایا, تو میر یار کی شخصیت اور ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے کو جو ہے آپ کس طریقے سے دیکھیں میڈم, میر یار بلوچ کوئی بلوچ نہیں ہے. یہ ایک مفرور بگوڑے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ یہ آ کر بلوچستان کے بارے میں بات کرے. یہ ایک فراڈیا شخصیت ہے جو اس وقت ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نائلہ قادری کے بیٹے ہیں, اور یہ کوئی رئیسانی ٹرائب سے تعلق رکھنے والا ایک درندہ صفت شخصیت ہے. رئیسانی لوگ ویسے بڑے محب وطن ہوتے ہیں. سراج رئیسانی کی تاریخ آج بھی بلوچستان میں الحمدللہ زندہ ہے. بلوچستان کی سنگلاخ پہاڑیں بھی اس کا مثال اپنا آپ دیتی ہیں, اور ان کی تاریخ ہمیشہ بلوچستان کے سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا. لیکن میر یار بلوچ یہ ایک ڈمی کریکٹر ہے, یہ ایک ڈمی نام ہے, یہ ایک فرضی نام ہے. ان کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. ان کی والدہ بلوچستان یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر تھی. باقاعدہ طور پر انہوں نے یہاں سے مائگریٹ کیا, یہ لوگ یہاں سے فرار ہوئے کیونکہ بلوچستانی معاشرے نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, بلوچستانی معاشرے نے ان کو مسترد کر دیا تھا. اور آج یہ ہندوستان میں بیٹھ کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں, صرف اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے. کبھی بھی ڈمی کریکٹرز کے ذریعے, کبھی بھی فرضی ناموں کے ذریعے بلوچستان کو مسخ نہیں کیا جا سکے گا, یہاں افواج کی قربانیوں کو مسخ نہیں کیا جا سکے گا. اور یہ کبھی بھی اپنے دوہرے معیار رکھنے والے تمام چیزوں میں سوشل میڈیا پر کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ عوام کے سامنے حقیقت آ چکی ہے. بالکل. سر یہ بتائیے گا چاٹگی میں جس طریقے سے فتنۃ ہندوستان کو دہشت گردوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس حوالے سے میڈم یہ افواج پاکستان کی کامیابیوں کی ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں الحمدللہ چلتی ہوئی سلسلہ ہے. جس طرح سے فتنہ ہندوستان کے تمام دہشت گرد ناکام ہو رہے ہیں, تو اسی طرح سے چاٹگی میں بھی الحمدللہ فتنہ ہندوستان کے ایک دہشت گرد کو, جو کہ بڑے ایک نام نہاد کمانڈر جانے مانے جاتے تھے, وزیر جمال, وہ بھی جہنم واصل ہو چکے ہیں اپنے 5 کارندوں کے سمیت. تو الحمدللہ بلوچستان میں یہ لوگ ہماری آزادی کے اس جشن کو, اس سما کو متاثر کرنا چاہتے تھے, جس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. بلوچستان میں جشن کا سما ہے, بلوچستان میں لوگ اپنے گھروں پر جھنڈے ہوازہ کر رہے ہیں, اور ہر طرف الحمدللہ خوشحالی ہے. یہ اسی طرح سے ناکام ہوں گے. آخر میں میرا ان کو یہی پیغام ہے کہ تمہارے سارے کے سارے دہشت گرد انشاءاللہ بلوچستان کے ہر ایک علاقے میں ناکام ہوں گے. ہم آزادی بھی منائیں گے, ہم اپنے ملک کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے, ہم اپنی افواج کی قربانیوں کو بھی ہمیشہ خراج تحسین پیش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.